میر تقی میر، تعارف و تمہید۔ میر کے اجداد حجاز سے ہجرت کر کے وارد ہندوستان ہوئے اور روزگار کی تلاش میں ملک کے مختلف شہروں میں جا بسے تھے۔ میر کے دادا نے اکبر آباد میں فوجداری کا پیشہ اختیار کیا۔ ان کے 2 لڑکے تھے، ایک لڑکا جوانی میں انتقال کر گیا، دوسرا لڑکا محمد علی تھا۔ ان کا پہلا نکاح سراج الدین خان آرزو کی بڑی بہن سے ہوا، لیکن میر کے بڑے بھائی محمد حسن کے پیدا ہوتے ہی وہ چل بسیں۔ میر کے والد نے بعد میں دوسری شادی کی۔ دوسری بیوی کے بطن سے 2 لڑکے اور 1 لڑکی ہوئی۔ بڑے لڑکے محمد تقی تھے جو بڑے ہو کر میر تقی میر کہلائے۔ میر کے والد محمد علی نے آبائی پیشۂ سپاہ گری کو نہیں اپنایا، بلکہ شاہ کلیم اللہ اکبر آبادی کے ہاتھوں پر بیعت کر کے درویشی اختیار کر لی اور علی متقی کہلائے۔ درویشانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے گھر میں افلاس تھا اور زندگی فاقوں میں گزرتی تھی۔ اسی افلاس کے عالم میں محمد علی کے یہاں میر 1722 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ وہ ابھی 11 برس ہی کے ہوئے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ چند مہینوں تک میر کے منہ بولے چچا امان اللہ نے ان کی پرورش کی۔ یہ محمد علی کے مرید تھے۔ انہوں نے میر کو بچپن ہی سے سنبھالا۔ وہ کبھی کبھی چھوٹے میر کو گود میں بٹھا کر خانقاہوں کی سیر کراتے۔ اس طرح میر کا بچپن گزرا۔ والد کے انتقال کے فوراً بعد منہ بولے چچا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ میر کے سوتیلے بھائی حافظ محمد حسن نے بھی ان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ لامحالہ اپنے چھوٹے بھائی محمد رضی کو گھر کی ذمہ داری سونپ دی اور خود میر نے تلاش معاش کے لیے شاہ جہاں آباد کا سفر اختیار کیا، مگر وہاں بھی انہیں روزگار حاصل نہ ہوا۔ بالآخر وہ دہلی پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات خواجہ محمد باسط سے ہوئی۔ انہی کے توسط سے میر کی رسائی سمسام الدولہ سے ہوئی۔ وہ میر کے والد محمد علی کے بڑے معتقد تھے۔ ان کی وفات کا حال سن کر سمسام الدولہ رنجیدہ ہوئے اور اپنے مرشد کے لڑکے میر کا وظیفہ 1 روپیہ روزانہ مقرر کر دیا۔ میر کو یہ وظیفہ سمسام الدولہ کی موت تک برابر ملتا رہا۔ بعد میں یہ وظیفہ بند ہو جانے کی وجہ سے میر پر پھر افلاس کے بادل چھا گئے، اس لیے اپنے ماموں خان آرزو کے یہاں پناہ لی۔ اس وقت میر 17 برس کے تھے۔ ماموں کے یہاں میر تقریباً 7 برس رہے، مگر ان کے سوتیلے بھائی نے جب خان آرزو کو میر کے خلاف بھڑکا دیا تو انہیں ماموں کا گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ خان آرزو کے یہاں رہتے ہوئے میر کا فن نکھر آیا، مگر افلاس اور بے بسی نے انہیں چڑچڑا اور نازک مزاج بنا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پوری زندگی کہیں بھی مکمل اور مسلسل ملازمت نہیں کر سکے۔ ماموں کے گھر سے نکلنے کے بعد میر اگرچہ مختلف روسا اور نوابین کے درباروں سے وابستہ رہے، مگر اپنی نازک مزاجی کی وجہ سے انہیں کہیں بھی استقلال نصیب نہیں ہوا۔ میر کی تعلیم و تربیت کا ذکر بہت کم ملتا ہے۔ ذکر میر میں خود میر نے لکھا ہے کہ دوستوں سے چند کتابیں پڑھیں۔ البتہ میر نے اپنے تذکرۃ الشورا میں خان آرزو سے فن شاعری میں کسب فیض کا ذکر کیا ہے۔ اس فن بے اعتبار کو ہم نے اختیار کیا ہے، آرزو نے ہی اعتبار دیا ہے۔ دوسرے تذکروں میں بھی خان آرزو سے علوم عقلی و نقلی سیکھنے کا ذکر ہوا ہے۔ میر کے کلام میں جو فارسی محاورے استعمال ہوئے ہیں وہ تمام آرزو کی لغت چراغ ہدایت ہی سے مستعار ہیں۔ میر کا ابتدائی کلام فارسی میں ملتا ہے، مگر خان آرزو اور سعادت علی امروہوی سے تحریک پا کر
انہوں نے اردو میں لکھنا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن مرزا رفیع خان آرزو سے ملنے مکان پر آئے اور جاتے وقت آرزو کو یہ شعر سنایا: چمن میں صبح جو اس جنگجو کا نام لیا، سبانے تیغ کا آب رواں سے کام لیا۔ تو میر نے فی البدیہہ یہ شعر کہہ دیا: ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو اپنے تھام تھام لیا۔ خان آرزو میر کا یہ شعر سن کر اچھل پڑے اور انہیں خوب دعائیں دیں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ میر روزگار کی تلاش میں گھومتے رہے اور اپنی نازک مزاجی کی وجہ سے کہیں مستقل نہیں ٹھہر سکے۔ مہاجرت کا غم اور تکلیف دہ زندگی بھر سہتے رہے اور اپنی کھلی آنکھوں سے زمانے کے حادثات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے احمد شاہ کی آنکھوں میں سلائیاں پھیرتے ہوئے دیکھی۔ وہاں سے دل برداشتہ ہو کر میر راجہ جگل کشور کے دربار میں پہنچے، مگر تنک ظرفی کی وجہ سے وہاں سے بھی نکل پڑے۔ میر کی بڑی خواہش تھی کہ وہ لکھنؤ کے نوابی دربار یا جاگیرداروں کی کوٹھیوں سے وابستہ ہو جائیں۔ چنانچہ سودا کی وفات کے بعد آصف الدولہ نے میر کو لکھنؤ بلوایا۔ میر نے دربار میں قصیدہ پیش کیا اور 300 روپے مشاہرے پر ملازم ہو گئے۔ عمر کے آخری ایام میر نے لکھنؤ ہی میں گزارے اور 90 برس کی عمر یعنی 1810 میں انتقال فرمایا۔ سبق کا مقصد: میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ اردو شاعری کی تاریخ جن 4 عظیم شعراء سے ثروت مند کہلاتی ہے، ان میں میر سب سے پہلے واقع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انیس، غالب اور اقبال کا نام آتا ہے۔ ہمارے طلباء کے لیے میر کی شاعری اجنبی نہیں ہے، لیکن ان کی معلومات کو میر کی شاعری کے تمام پہلوؤں پر محیط نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے درج ذیل عناوین قائم کیے گئے ہیں۔ ان کا علم حاصل کر کے وہ میر سے پوری طرح روشناس ہو سکیں گے۔ پہلا، میر ایک شاعر پرگو۔ دوسرا، میر کی غزل میں سادگی و پرکاری۔ تیسرا، میر کا تصور عشق۔ چوتھا، میر کا سوز غم۔ پانچواں، میر کا تصور انسانیت۔ اور چھٹا، میر زبان اور روزمرہ۔ میر ایک شاعر پرگو۔ اردو شاعری کی صنعت، رتبہ اور دل کو کھینچنے والا انداز، یہ تمام اوصاف میر کے یہاں مل جاتے ہیں۔ میر نے اپنی شاعری کے تعلق سے خود کہا تھا: ریختہ رتبے کو پہنچایا ہوا اس کا ہے۔ انہوں نے نہایت سادگی سے کہا تھا: کیا جانوں دل کو کھینچے ہیں کیوں شعر میر کے، کچھ طرز ایسی بھی نہیں، ابہام بھی نہیں۔ میر کی تمام عمر سوز و غم اور رنج و آلام میں گزری۔ وہ ہمیشہ پریشانیوں میں گرفتار رہے اور مصائب دنیا جھیلتے رہے۔ تمام عمر ناکامیوں سے کام لیتے ہوئے بھی انہوں نے شاعری کا اتنا ذخیرہ چھوڑا ہے کہ بعض ناقدین انہیں زود گو کہنے میں ان کی بڑائی محسوس کرتے ہیں۔ میر کی غزلوں کے 6 دیوان، 40 مثنویاں، 41 مراثی و سلام، 6 قصیدے، 19 مخمس، 4 مسدس، 4 واسوخت اور 2 ترکیب بند، 1 ہفت بند تضمین، قطعات و رباعیات اور فردیات، یہ کل اردو اثاثہ ہے۔ ان کے علاوہ ان کا فارسی دیوان اور نثر میں نکات الشعراء، فیض میر اور ذکر میر کا بھی شمار ہوتا ہے۔ یہ تمام ادبی اردو اور فارسی اثاثہ اکیلے میر کا ہے۔ اگرچہ میر اپنی غزلوں کی وجہ سے معروف و مشہور ہوئے، لیکن دیگر اصناف میں بھی ان کا کلام وقیع اور اہم ہے۔ انہوں نے جہاں واقعاتی مثنویاں لکھیں، وہاں عشقیہ اور ہجویہ مثنویاں بھی قلمبند کی۔ اپنی مثنویوں میں جہاں انہوں نے مدحیہ عنصر کو جگہ دی، وہاں مثنویوں میں قصے بھی بیان کیے۔ انہوں نے جہاں شاہوں اور نوابوں کی تعریف و توصیف میں
قصائد لکھے، وہاں منقبتی قصائد بھی سپرد کرتاس کیے۔ انہوں نے اپنی بعض مثنویوں میں بچوں کے ذوق کا بھی خیال رکھا ہے اور نوابوں کی پسند کا بھی۔ میر نے مرثیے بھی کہے۔ یہ صنف جنوبی ہندوستان میں شمال سے پہلے پروان چڑھی، مگر میر و سودا کے زمانے میں شمالی ہندوستان میں اس صنف شاعری کو امام باڑوں کی تعمیرات کی وجہ سے فروغ حاصل ہوا۔ سودا اور میر نے اپنے زمانے میں جو مرثیے لکھے ہیں وہ شمالی ہند کے مرثیوں کے ابتدائی نمونہ تھے۔ بعد میں مرثیہ گوئی میں حیات وغیرہ میں کئی تجربے کیے گئے۔ سودا کی طرح میر نے حجو گوئی پر بھی توجہ دی، مگر اس فن میں وہ سودا کے مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ البتہ جہاں تک ان کی غزلیہ شاعری کا تعلق ہے تو میر سے بڑا کوئی دوسرا غزل گو نہیں ہوا۔ میر کا تصور عشق۔ میر غزل کے شاعر ہیں اور غزل کا موضوع ہمیشہ عشق اور اس کے مناسبات کے ساتھ وابستہ رہا ہے۔ غزل اس میں موضوع پر ان کا تصرف اور دوسرے غزل گو اردو شعراء سے زیادہ ہے۔ اس حقیقت کا خود انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ عشق کے بیان میں کیفیات اور احساسات کا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ معنی سمجھے بغیر قاری شعر کے اثر کا اسیر ہو سکتا ہے۔ میر عشق کے مجاز اور حقیقت دونوں کا ممزوجہ ہے۔ عرضی عشق میں ان کے یہاں جسمانی لمس و لذت کا سفلی بیان نہیں، بلکہ شعور و ادراک کی پاکیزہ روی ہمارے ذہن کو آسودگی عطا کرتی ہے۔ میر سے پوچھا جو میں عاشق ہو تم، ہو کہ کچھ چپکے سے شرم آئے بہت، کہتے تو ہو یوں کہتے جو وہ آتا، یہ کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا، وصل اس کا خدا نصیب کرے، میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ۔ میر کے عرضی عشق کی جڑیں روحانی عشق سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان کا عشق برگد کے اس پیڑ کی طرح ہے جس کی اصل جڑیں تو زیر زمین عرضی رشتہ سے استوار ہوتی ہیں، لیکن زیر سماع شاخوں سے پیدا ہونے والی جڑیں بھی زمین سے اپنا رشتہ ہموار کرنے کے لیے زمین کی سمت بڑھی چلی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میر کے صوفیانہ طرز میں عروج کی نہیں، نزول کی کیفیت دکھائی دیتی ہے۔ ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا، آپ ہی صرف عشق ہو جانا، یہ بھی درویش کا تصوف ہے۔ اگرچہ میر صوفی صافی نہیں تھے اور نہ کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے، لیکن ان کے والد کی سایہ عاطفت میں انہوں نے تصوف کی جتنی تعلیم حاصل کی تھی وہ خانقاہی تو نہ تھی، مگر اسی تعلیم کے زیر اثر انہیں خانقاہی تصوف کا تجربہ حاصل ہو گیا۔ ذکر میر میں میر نے اپنے والد سے سیکھی ہوئی صوفیانہ تعلیم کا تذکرہ کچھ اس طرح کیا ہے: اے بیٹے عشق اختیار کر کہ دنیا کے اس کارخانے میں اسی کا تصرف ہے، اگر عشق نہ ہو تو نظم کل کی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ عالم میں جو کچھ ہے وہ عشق کے بغیر زندگی وبال ہے۔ دل باختہ عشق ہونا کمال کی علامت ہے۔ سوز و ساز دونوں سے عشق ہیں، عشق ہی بناتا ہے، عشق ہی جلا کر کندن کرتا ہے۔ آگ میں سوزش عشق سے ہے اور پانی میں روانی عشق سے ہے۔ والد کی اس تعلیم کا اثر میر کی شاعری پر بڑے گہرے نقش بنا گیا۔ ان کی غزلیہ شاعری میں عشق کی ان متصوفانہ کیفیات کو ہر جگہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً گداز عاشقی کا میر کے شب ذکر آیا تھا، جو دیکھا شمع مجلس کو تو پانی ہو گئی گھل کر۔ ہوا ہے عارفان شہر کو عرفان بھی اوندھا، کہ ہر درویش ہے مارا ہوا عشق الہی کا۔ میر کا عشق حقیقی صرف عشق الہی نہیں
بلکہ حیات و کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ ایک عشق پھر رہا ہے تمام آسمان میں۔ اس عشق کی تشریح انہوں نے اپنی مثنوی شعلۂ شوق اور دریائے عشق اور معاملات عشق میں کی ہے۔ انہوں نے جہاں تصور عشق کو زندگی سے جوڑا ہے، وہاں عشق کے سلسلے کو موت سے بھی مربوط کیا ہے۔ گویا عشق کے ذریعے میر موت کو زندگی سے اور زندگی کو موت سے جوڑتے ہیں۔ گویا عشق کی ابتدا حیات ہے تو اس کی انتہا موت ہے۔ مثلاً کوہ کن کیا پہاڑ کاٹے گا، پردے میں زور آزما ہے عشق۔ کون مقصد کو عشق بن پہنچا، آرزو عشق مدعا ہے عشق۔ یہی عشق انسان اور کائنات کے رشتوں کو استوار کرتا ہے۔ میر یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی صرف تلاش عشق سے عبارت ہے۔ انسان اور کائنات کا مرکز وحدت عشق ہی ہے۔ عشق ہی سے انکشاف ذات کا درد واہ ہوتا ہے اور انسان میں صفات الہی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اقبال نے قہاری و ستاری، جباری و جبروت سے تعبیر کیا ہے۔ میر کا یہ تصور عشق اتنا وسیع ہے کہ اس میں ذات فرد اور معاشرتی ماحول ہی نہیں، ساری کائنات سما جاتی ہے۔ میر کا سوز غم۔ میر کی شاعری غمناک ہے۔ اس میں رنج و غم کے جذبات تہ در تہ سمائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خود درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان ہوا کا اعتراف اپنے اشعار میں کیا ہے۔ ان کے یہاں غم انسانی زندگی کے ایک عنصر کی صورت میں ابھرتا ہے جو نفس کو کمزور نہیں کرتا اور نہ ہی آہ و بکا کی طرف راغب کرتا ہے، بلکہ قنوطیت اور ناامیدی سے نکال کر رجائی فکر عطا کرتا ہے۔ میر کے غم میں غم ذات بھی ہے اور غم دورہ کا احساس بھی شامل ہے۔ مثلاً بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو۔ میر کا غم یاس انگیز نہیں، امید افزا ہے۔ یہ دنیا اور زندگی سے بیزاری نہیں سکھاتا، حوصلہ بخشتا ہے۔ ان کا غم قلب و ذہن کا ایسا تزکیہ کرتا ہے کہ آدمی زندگی کے نشیب و فراز جھیلنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری عالمی شاعری کے سیڈسٹ سانگ میں رکھی جاتی ہے، جہاں گوئٹے، کیٹس، شیلی وغیرہ کی المناک منظومات کو بلند مقام حاصل ہے۔ میر کا تصور انسانیت۔ دنیا کے تمام مذاہب و ادب میں آسمان عظمت کی علامت رہا ہے اور اس کی عظمت کو مختلف انداز سے آشکار کیا گیا ہے۔ کہیں دیوتاؤں کا مسکن کہہ کر آسمان کی بڑائی کی گئی ہے تو کہیں نہ سپہر کی اصطلاح استعمال کر کے آسمانوں کو فلک الافلاک کا پڑوسی قرار دیا۔ کبھی عرش کی کرسی کی جگہ آسمان کو قرار دیا گیا تو کبھی جنت و دوزخ کے علاقے سے اسے تعبیر کیا گیا۔ غرض کہ آسمان کی عظمت اور اس کی بڑائی دنیا کے ادب اور عقیدے میں پائی جاتی ہے، مگر میر نے انسان کی عظمت کو آسمان سے بھی برتر اور عظیم تر بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ آسمان یوں تو ثابت و سیاروں کے لیے گردش کرتا رہتا ہے، مگر اس کی برسوں کی گردش کے بعد ہی انسان وجود میں آتا ہے۔ صنف غزل اگرچہ مضمرات حیات انسانی کے اظہار میں دقتیں محسوس کرتی ہے اور بمشکل تمام اس کی متحمل ہو سکتی ہے، لیکن میر کی غزل میں حیات انسانی کی قدروں اور اس کے تعاملات کا نہایت کامیابی کے ساتھ نباہ ہوا ہے۔ میر کا انسان غم و نشاط کا مرقع ہے، نہ وہ غم سے نڈھال ہوتا ہے، نہ خوشی اسے متکبر بناتی ہے۔ وہ غم کو انگیخت کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے اور مسرت و شادمانی سے ممتنع ہونے کا ہنر بھی جانتا ہے۔
یہ وہ انسان ہے جس سے کائنات میں رنگ و بو سمائی ہوئی ہے۔ آدم خاکی کے بغیر یہ زمین ویرانہ تھی، آدم کے قدم سے یہ گل گلزار بنی۔ میر اسی لیے کہتے ہیں آدم خاکی سے عالم کو جلا ہے، ورنہ آئینہ تھا تو مگر قابل دیدار نہ تھا۔ آدم کو یہ درجہ اگرچہ خدائے بزرگ و برتر کا ودیت کردہ ہے، مگر اس کو بحیثیت خلیفۃ اللہ دیکھنے کے لیے مہر و ماہ کی آنکھیں برسوں ترستی رہیں، برسوں لگی رہی ہیں۔ جب مہر و ماہ کی آنکھیں، تب کوئی ہمسا صاحب نظر بنے ہے۔ میر کے اس ہم میں بعض اہل نظر انا تلاش کرتے ہیں، مگر یہاں ہم انسان کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو کائنات میں سب سے افضل مخلوق ہے، اور خدا نے اسے افضل المخلوقات کے تمغے سے سرفراز فرمایا ہے۔ وہ انا رکھتا ہے مگر تکبر کے لیے نہیں، بلکہ عزت نفس کے لیے اور اپنے تشخص کی بقا کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں ہے بندگی خواہش، ہمیں تو شرم دامن گیر ہوتی ہے خدا ہوتے۔ یہاں دونوں اشعار میں ضمیر کا صیغہ جمع میں استعمال ہوا ہے۔ یہ میر کی طرف نہیں، آدمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صاحب تاریخ ادب اردو نے میر کے انسان کا تجزیہ کرتے ہوئے بڑے پتے کی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میر کا انسان روسو کا انسان نہیں ہے، بلکہ حسن عسکری کا وہ آدمی ہے جس میں مختلف قوتوں اور میلانات کے درمیان ایک توازن موجود ہے۔ میر کی زبان اور روزمرہ۔ میر نے ضرورت اظہار کے لیے پرتکلف زبان کے برعکس بے تکلف اور روزمرہ کی عام فہم زبان اختیار کی ہے۔ انہوں نے اپنے معاصر شعراء سے ہٹ کر زبان میں سادگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ نہ ان کے یہاں عربی فارسی تراکیب پائی جاتی ہیں، نہ سنسکرت پراکرت لفظیات کا بوجھل استعمال ہے۔ ان کی زبان پر جامع مسجد کی سیڑھیوں اور اودھ کی گلی کوچوں میں پروان چڑھی عوامی زبان کا غلبہ ہے۔ میر کے تمام 6 دیوانوں کا بالاستیعاب مطالعہ کریں تو ہمیں گنتی کی فارسی تراکیب نظر آئیں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے لکھنوی شعراء کی طرح پرتکلف فصیح و بلیغ زبان پر توجہ نہیں دی۔ بقول شمس الرحمن فاروقی، الفاظ کو برتنے میں میر نے عام بول چال کے صرف الفاظ نہیں اپنائے ہیں، بلکہ عام بول چال کے طریقے پر اور بھی الفاظ کو بنا لیا ہے۔ ان میں سے بعض شکلیں تو متروک ہو گئیں اور بعض میر کے زمانے میں بھی عام نہیں تھیں۔ میر نے اظہار مطلب کے لیے جس لفظ کو مناسب سمجھا اسے استعمال کر لیا۔ غرض کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر کے یہاں زبان کی آزادی کو کثرت سے روا رکھا گیا ہے۔ مانوس نامانوس مگر عوام الناس کے روزمرہ میں داخل الفاظ وہ اپنے اشعار میں بلا تردد استعمال کرتے ہیں۔ زبان کو اس طرح برتنا کہ روزمرہ اپنی اصل شکل میں باقی نہ رہے اور اس کے استعمال سے شعر کا معیار گھٹ کر محض عوامی پن کا شکار نہ ہو جائے۔ میر نے اس امر کا خاص خیال رکھا ہے۔ میر کا زبان کے استعمال میں اس طرح کا اہتمام ان کے تخلیقی منصوبے کو اجاگر کرتا ہے۔ عام فہم اور روزمرہ والی زبان کے اشعار ان کے کلام میں 4 سو بکھرے ہوئے ہیں۔ مثلاً سنا جاتا ہے شہر عشق کے گرد مزاریں ہی مزاریں ہو گئی ہیں، عشق ہمارے خیال پڑا ہے خواب گئی آرام گیا، جی کا جانا ٹھہر رہا ہے صبح کیا یا شام کیا، دل نہیں درد مند اپنا میر آہو نالے اثر کرے کیوں کر۔ میر کا بڑا کمال یہ ہے کہ زبان اور روزمرہ کی سادگی کے باوصف انہوں نے معنی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ تراکیب لفظی اور ادق لفظیات سے انہوں نے حد الوسع اجتناب کیا اور عوامی زبان سے الفاظ اٹھا کر اپنے اشعار میں اس طرح باندھا
کہ سامع کے دل پر وہ یکدم اثر کر جاتے ہیں۔ خلاصہ، اردو غزل کی تاریخ میں میر تقی میر کا مقام کئی اعتبار سے بلند و بالا ہے۔ وہ پہلے اردو شاعر ہیں جنہیں ہم عظیم کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے غزل کو ایک ایسا اسلوب عطا کیا جس کے اثرات کا سلسلہ تا ہنوز قائم ہے۔ میر نے جن شعری روایات کی تشکیل کی تھی ان میں نمو اور بالیدگی کا جوہر تھا، جس کے باعث ان کے متقدمین میں ناسخ اور غالب ہی نہیں، ہمارے ادوار میں فراق، خلیل الرحمن اعظمی، ابن انشا، اثر لکھنوی، ناصر کاظمی، جمیل الدین عالی وغیرہ کے نام بھی آتے ہیں۔ اسی معنی میں میر کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ میر کے کلام کی درج ذیل خصوصیات کو ذہن نشیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ میر نے تقریباً تمام اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن ایک منفرد غزل گو کی حیثیت سے ان کا مرتبہ بلند ہے۔ میر ایک عشقیہ شاعر ہیں اور عشق کا درجہ ان کے یہاں بلند تھا، جو پاکیزگی نفس کا مظہر ہے اور جو انسانوں کائنات کے رشتوں کو استوار کرتا ہے۔ میر محض درد و غم کے شاعر نہیں، بلکہ وہ وسیع تر انسانی تجربات و کیفیات کے شاعر ہیں۔ میر کے لہجے میں نرمی، دھیما پن اور جاں سوزی ہے۔ میر نے نئی نئی زمینیں خلق کی ہیں، طویل اور مختصر دونوں طرح کی بحروں میں اعلیٰ درجے کی شاعری کی ہے۔ میر نے جو بھی کہا بڑی برجستگی اور بے تکلفی کے ساتھ کہا، اسی لیے ان کی غزل گیت کی دلاویزی اور نغمے کی دلربائی کا احساس دلاتی ہے۔ میر نے فارسی آمیز تراکیب کا استعمال کم کیا، علاقائی اور روزمرہ استعمال میں آنے والی زبان کو زیادہ اہمیت دی۔